بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ النجم کا تیسرا حصہ اور آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ ترجمہ یوں ہوگا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ کوئی بھی نفس، شخص، فرد کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی ہے جو جد و جہد کرے، سعی، اور یہ کہ اس کا جد و جہد انسان کا دیکھا جائے گا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پہنچنا ہے المنتہا، تیرا رب جو آخری حد ہے اس کے پاس پہنچنا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ یہ تو ترجمہ سرسری۔ تو اب جڑتے ہیں، یہ بات چل رہی ہے، پس منظر دیکھیے۔ بسا اوقات واعظین اس آیت کو پیش کرتے ہیں ڈائریکٹ، یعنی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ جب ان کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو چہلم اور کئی نام ہے اب چلتے ہیں نا میت کے اصل ثواب کے لیے، اور قرآن خوانی، اس کے رد میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم تو تحقیقی بیان سن رہے ہیں نا، یہ بالکل مناسب ہے ان کے رد میں اس آیت کو پیش کرنا، لیکن اس کا پس منظر جاننا یہ ہے غور و فکر قرآن شریف میں۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے تقریباً یعنی اسلام کے قریب پہنچ چکا تھا، ہر چیز کا انکار کیا کہ یہ جادوگر نہیں، شاعر نہیں۔ تو اس کا ایک دوست اس نے کہا تھا کہ فکر مت کرو، مجھے کچھ رقم دے دو، میں تیرا عذاب میں اٹھاؤں گا۔ یہ پس منظر ہوا۔ تو آیت کیسی، یعنی اس کا پس منظر جاننا چاہیے نا۔ تو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، رقم دینا شروع کیا۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، پہلی آیت تو جڑتے ہیں، یعنی آیت نمبر 34 دیکھیے۔ اس نے کیا کیا، اعطا، یعنی دینا شروع کیا اپنے دوست کو رقم، اقدا، پھر رک گیا۔ تو یہ اقدا یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے لفظ۔ اقدا کسے کہیں گے، جب کوئی کنواں کھودتے کھودتے اس کو چٹان مل جائے نا تو کام رک جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی انجینئر ہے، وہاں لائے گا، اس کو توڑے گا پھوڑے گا وہ، لیکن کام رک گیا۔ تو اس نے دیتے دیتے پیسہ روک دیا۔ کیوں روکا؟ لا یؤمنون بالآخرہ، اس کو آخرت کا یقین نہیں تھا۔ سوچا کہ میں اسے کیوں پیسہ دوں، یعنی متذبذب، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ اب اس کے بعد اسے نصیحت کی گئی ہے کہ کیا صحف میں اسے یہ نصیحت نہیں ملی موسیٰ ابراہیم کے، اور اسے اس کا علم نہیں کہ کوئی بھی اللہ تزرو، دیکھو کیسا پس منظر ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر معلوم ہوا نا، ٹھیک ہے، آپ پیش کریں قرآن خوانی، چہلم اور اس کے خلاف، یا میلاد النبی کے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نے جو قریب آ رہا تھا اسلام کے، اور پھر اس شخص پر بھروسہ کیا، کوئی بھی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ کیسے اٹھائے گا؟ وہاں تو سب کی پیشی ہے، وہاں تو حساب کتاب ہوگا، وہاں کیسے جرأت ہوگی؟ مطلق نفی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہی اس کو ملے گا۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آخرت کی۔
دنیا کی نہیں. حالانکہ دنیا میں بھی یہ من جد وجد، جو کوشش کرے گا پائے گا، مگر یہاں اس کا پس منظر دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا، جو کہ اس نے آخرت کے بارے میں اسے رقم دینا شروع کی تھی. یہ یاد رہے. اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں مطلق کہا گیا، مطلق، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو پھر ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جس سے متوفا، ہم کہتے ہیں میت یا مرا ہوا آدمی، اس کو ثواب ملے؟ یہ مجھے سمجھانا ہے کہ قرآن و حدیث سے، اور کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اب جیسے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہے نا، حج بھی کرتے ہیں، حج بدل، اور متوفا کی جانب سے، مرے ہوئے آدمی کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے جائز ہو گئے؟ یہ بتلانا ہے کہ قرآن کی آیت تو مطلق. تو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی ایک آیت کو پڑھ کر یا کسی ایک حدیث کو پڑھ کر آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسرے احادیث بھی ہیں، دوسری آیتیں بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے دعا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مگر کون سا؟ جس عمل میں اس کا حصہ ہے. تو آیت میں اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی خلاف نہیں، بات نہیں ہو رہی ہے. بھائی اس کا حصہ ہے. جیسے کہ اس نے علم دیا دینی تو اس کا حصہ ہے، اولاد کی تربیت دی اس کا حصہ ہے، یا صدقہ جاریہ، اس نے کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، راستہ، تو اس کا حصہ ہے. اس لیے آیت میں اور ان احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو کہیں گے کہ یہ پھر کیسے ثواب ملتا ہے؟ تو کیوں ثواب ملتا ہے؟ اس کا اس عمل میں حصہ ہے، اس لیے کسی نے بوجھ نہیں اٹھایا اس کا. اب قرآن کی آیت سے اور احادیث سے جو ثابت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو آپ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں 2-3 آیتیں دیکھیں، نیک بندوں کا قول ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلوب ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں. تو اب انسان جب دعا کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. تو ہم کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ ہم دعا کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دعا کرنا میت کے لیے مفید ہوتا ہے، اس آیت کے خلاف نہیں. یہ ہمیں چند باتیں بتانا ہے. اور کون سی باتیں خلاف ہیں؟ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے، میں مختصر بیان کروں گا. برہ بن عازب سے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ احوال برزخ میں بیان کر چکا ہوں. جب روح قبض ہوتی ہے وہ بیان نہیں کرنا، اس میں کہ ایک ٹکڑی جب آپ دفن کر کے فارغ ہو گئے تو کیا فرمایا؟ استغفروا لأخیکم. اپنے یعنی فارغ ہوئے دفن کر کے، کیا فرمایا؟ لوگوں سے اعلان کیا کہ اس کے لیے استغفروا یعنی کیا؟ مغفرت چاہو، مغفرت کرو. نہیں، یہ تو آپ جان چکے ہیں. اس کے لیے استغفروا، سلوہ، اور مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. بالتثبیت، ثابت قدم رہے، اس لیے کہ وہ الآن یسل، اس سے بھی سوال جواب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ دعا کرنا اللہ کی جانب سے توفیق ہو، یہ جائز ہے. تو یہ تو دعا کا مسئلہ، آپ دعا کرتے رہیں. تو یہ سنت ہے، قرآن کا بھی طریقہ کار ہے، آپ دعا کریں اور ہمیں کرنی چاہیے مومن بھائیوں کو، امت مسلمہ کے لیے. دوسرا ہم آپ کو بتاتے حج. آپ حج کرتے ہیں تو محنت آپ کی، سعی آپ کی، پھر اسے کیوں ثواب پہنچتا ہے؟ احادیث اس سلسلے میں ایک خاتون کی اور ایک شخص کی، دونوں نے یہی سوالات کیے تھے. خاتون نے سوال کی تھی کہ میری ماں حج کرنا چاہتی ہے لیکن میں اسے وہ چل نہیں سکتی. حجی واتمری، دیکھو حج کرو، عمرہ کرو، تو یہ ثابت ہے. اسی طرح شخص نے سوال کیا تھا تو بولے حج کرو، کہ والد تو فوت ہو چکے ہیں یا ان پر حج فرض تھا. تو معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ یہ ثابت ہے، لیکن طواف ثابت نہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مطلق طواف کرے. بھائی طواف کیوں کر رہے ہیں؟ جب حج اور عمرہ حدیث سے ثابت ہے تو اسی پر اکتفا کریں. البتہ حج اور عمرہ میں بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کی اجازت چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے. تو حج، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں یہ ہم نہیں جانتے. صدقہ،
چونکہ کچھ آپ کو حضرات ایسے ملیں گے وہ مطلق نفی کرتے ہیں کہ آپ کیوں دیتے ہیں صدقہ. تو اسی طریقے سے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ میری اگر ماں ہوتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی، مطلب اس کے پاس ورثہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی جانب سے صدقہ کر. تو معلوم ہوا کہ صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے تحقیقی مطالعہ نہیں کرتے اور اس کی نفی کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ نہ جانتے ہو، روزہ. کبھی آپ نے سنا؟ روزہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وعلیہ صیام فلیصم ولیہ عنہ. یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار، خاوند، بیوی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے، اب شوال میں قضا کریں گے، لیکن وہ فوت ہو چکے، صحت یاب نہیں ہوئے، تو اس کا ولی کو چاہیے کہ ان کی جانب سے وہ روزے رکھ سکتا ہے. تو چونکہ حدیث میں ہے کیا ملا آپ کو؟ صدقہ، حج، عمرہ اور کیا؟ روزہ. تو یہ چیزیں جو ہیں. اب رہی دو چیزیں، نماز اور قربانی. دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آگے نکلتے ہیں. دیکھیے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سورہ نساء آیت نمبر 102 اور 103 لے لیں. جنگ کا پس منظر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز فرض اور ٹائم دو چیزیں ہیں، اور رسول کو حکم ہو رہا ہے. اس آیت کو آپ دیکھیں گے کہ جنگ کا میدان ہے، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اور رسول ہیں. تو ایک ٹکڑی دشمن کے سامنے کھڑے، جنگ نہیں چل رہی ہے لیکن دشمن ہے نا، اور ایک ٹکڑی آپ کے ساتھ نماز پڑھے. 2 رکعت تو نماز پڑھی جائے گی نا. 1 رکعت کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جماعت دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھر کر چلی جائے گی، اور اس ٹکڑی کو، فوجی ٹکڑے کو ادھر بھیج دے گی. تو ان کی بھی 1 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیریں گے تو وہ دوسری رکعت مکمل کرے گی. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نماز کی قضا نہیں ہے نا، نماز کی قضا نہیں. تو جب خود کے آپ کی نماز کی قضا نہیں تو پھر میت فوت شدہ آدمی کی آپ قضا کیسے کر رہے ہیں؟ دونوں مسائل بتانا ہے مجھے. سمجھ میں آیا نقطہ؟ اب آپ اصالہ ثواب کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی خود قضا نہیں ہے. جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ساتھ پڑھی تھی، قضا نہیں تھی وہ، چونکہ کیا خندق کھودنا تھا. جب خندق کھود دیے گئے اور اطمینان ہوا کہ اب ان کا کوئی اونٹ اور گھوڑا داخل نہیں ہو سکا، پھلانگ نہیں سکے گا، تو ساری نماز ایک ساتھ پڑھی. تو اللہ کے رسول سے یوں کیوں نہیں فرمایا کہ ابھی تو خندق کھودنا ہے، قضا کیجیے؟ جنگ کے میدان میں کیوں نہیں فرمایا کہ قضا کیجیے؟ تو لفظ قضا ہے ہی نہیں. تو جب قضا نہیں ہے تو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ اس کی نماز قضا کیسے کریں گے؟ خود کی قضا نہیں ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب ہمارے یہاں نہ جانے کیسے مشہور ہوا قضاء عمری. یہ قضاء عمری غلط ہے، کیسے کتابوں میں لکھ دیا انہوں نے. اچھا، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 8 بجے آنکھ کھلی تو قضا نہیں ہوئی، فرمایا کہ جب آنکھ کھلے تو پڑھ لو. قضا ہوئی؟ قضا نہیں ہوئی. آپ تو اٹھتے ہیں نا، یا بھول گئے، کبھی ہوتا ہے ایسا، سفر میں ہیں، بچے ہیں ساتھ میں تو بھول گئے، یاد آیا ہوا عصر کی نماز تم نے پڑھی ہی نہیں، پڑھ لو، قضا نہیں ہوئی. تو نماز کے لیے لفظ قضا نہیں ہے. صرف یہ نوٹ کر لیں کہ جنگ کے میدان میں بھی کہا جا رہا ہے پڑھو. اور رہا روزہ، آپ جان چکے ہیں، اگر آپ بیمار ہو کنتم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دن میں قضا کرو. تو جب آپ اپنی قضا کر سکتے ہیں تو حدیث پاک کے رویے سے میت کی جانب سے بھی قضا کر سکتے ہیں. یہ مسائل واضح ہوئے جی. اب ایک مسئلہ جو بڑا پیچیدہ ہے، بڑی الجھن ہے، اسے بھی آپ غور سے سنیں. ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھ لی، بات ختم، اس حدیث پر عمل. دوسری بھی تو حدیث ہے. تو قربانی مرحوم کی جانب سے
کی جا سکتی ہے کہ نہیں. ایک حدیث پڑھ لیے. کون سی حدیث؟ بہت مشہور ہے، جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے. ایک بولے میرے اور میرے اہل کی جانب سے، اور دوسری میرے اور امت کی جانب سے. بس اس حدیث پر اب کچھ لوگ ہیں کرو، قربانیاں ہو رہی ہیں. کہاں؟ مرحوم. ہمارے آئیں گے تو اگر 50 قربانی ہو تو 40 مرحوم. یہ کیا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علماء جو تحقیقی علماء ہیں، جو علماء سلف ہیں، دیکھو کیسی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے نا. بس یہ حدیث مل گئی کیجئے. اچھا ہمارے یہاں علاقے میں آئیں گے تو شوافے کے یہاں مرحومین کی جانب سے قربانی بالکل جائز نہیں. لکھ دیتے ہیں اسلام میں جائز نہیں. دوسرے روز انقلاب آیا بمبئی سے، جائز ہے. تو تیسرے سال تحریر تبدیل ہو گئی، شوافے کے نزدیک جائز نہیں. دیکھیں ہاں، تو اسلام ایسا کیوں؟ اب ضد ہو گئی، ان کے کیا ناجائز ہے کہ کرو. یہ ہے ہمارا اسلام امت مسلمہ کا. اب ٹکراؤ ہوا نا. ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اب میں اس میں حقیقت کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ آپ حدیث پر غور کریں. حدیث میں کیا ہے کہ ھذا من امتی اور ھذا من اہلی، ہے نا. اس وقت یہ کون سا زمانہ ہے؟ مدنی. حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی. زینب، وہ زینب بن جہش نے، آپ کی بیوی 2 تھیں زینب، وہ بھی وفات پا چکی تھی. حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے. آپ کے برخوردار بھی وفات پا چکے تھے. آپ نے کبھی ان کا نام لے کر قربانی کی؟ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کہا کہ اہل و امتی، لیکن مختص کیا. یہ ہے مجھے پیغام دینا. تو مختص کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو حدیث ہی سمجھنا ہے تو اس کا نام ہے حدیث. بس حدیث ظاہری پڑھ لیے، دلیل حدیث میں ہے. حدیث میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے اپنی بیوی کی جانب سے قربانی جو مر چکی ہے. یہ علماء سلف کا مسئلہ ہے، اہل سلف. البتہ اب رہے حنفیہ، شافعی، حنفیہ، مالکی، حنبلیہ اور یہاں کے سلفی، یہ کیا کہتے ہیں کہ قربانی کرنا ہے تو زندوں کی جانب سے. البتہ اس حدیث کی بنیاد پر آپ شریک ثواب کر سکتے ہیں. یعنی آپ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ تو ہم کہتے تھے لوگوں کو، چونکہ ہم نے دیکھا ایک سال ایک گھر میں 5 قربانیاں سب کی جانب سے، دوسرے سال ایک بھی نہیں، 5 سال تک ایک بھی نہیں. اس لیے ہم نے بتلایا تھا کہ ایک سال آپ اپنی جانب سے کریں، دوسرے سال بیگم کی جانب سے کریں، تیسرے سال بڑے بچے کی جانب سے کریں. اس طرح ہم نے اپنا طریقہ کار، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ حدیث میں ایسا ہے. تو یہاں کے علماء کیا کہتے ہیں؟ بولے ثواب میں شریک کر رہو. تو فرق ہوا نا، مختص نہیں کرتے. تو ثواب میں شریک کرنے کا مطلب کیا؟ میں بچے خوش ہیں ہر سال. کبھی بھی یہاں بیگم اپنی جانب سے قربانی نہیں دیتی، شوہر ہی دیتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. البتہ اس میں مسئلہ بھی بتاؤں، اگر آپ اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں، چونکہ ہر سال ہونی چاہیے نا، تو یہ بھی یاد رکھیے حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے کہ من اراد ان یضحی، کیا ہے؟ جو قربانی دینے کا ارادہ کرتا ہے. تو کون؟ آپ نے رقم بھیجی، آپ ناخن نہیں کاٹیں گے، آپ بال نہیں کاٹیں گے. گھر میں نہ کہیں بچوں سے کہ آپ بھی بال نہ کاٹو. مسئلہ سمجھ گئے؟ نہیں تو سب سے کہیں گے بھائی آپ نے ان کو شریک کیا ہے ثواب کے لیے. تو یہ ہے اس کی حقیقت. اب رہا سال، پھر وضاحت کے دیتے ہیں مرحوم. ساروں کا اتفاق ہے اگر کسی نے وصیت کی موت سے پہلے کہ اگر میں زندہ نہیں رہا تو میری جانب سے قربانی کرنا، تو یہ تو واجب ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ خود مفلس ہیں تو واجب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، تو اسے چاہے کہ قربانی کرے. اس کی جانب سے؟ میت کی جانب سے. اس میں بھی سب متفق ہیں کہ پورا کے پورا جانور صدقہ کر دیں. آ گیا سمجھ میں نا جی. اب اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، وصیت تو نہیں کی، تو شوافے کا تو ہم نے کہہ دیا کہ ان کے نزدیک نہیں ہوتی. تو مطلب دنیا کا جو ان کا فتویٰ ہے وہاں نہیں ہوتی، آخرت میں ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، لیکن آپ ایسا نہ کریں. تو فرق ہوا نا.
یعنی یہاں کے علماء اور جتنے بھی ہیں کہ آپ اپنی قربانی کریں، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ کہ اشتراک کریں۔ تو بہرحال یہ ایصال ثواب کے تعلق سے تو یہ قرآن کی چونکہ وہ آیت ایسی ہے، مطلق ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی احادیث پاک کا سہارا لینا ہے، اور حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے حدیثوں کا سہارا لینا ہے۔ یہ میں ہمیشہ پیغام دیتے رہتا ہوں، جنہوں نے ایک حدیث پر عمل کیا وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی جد و جہد، اس کا تصرف دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا جو ہے نا، آپ کو ایک آیت اور ہم پڑھا دیتے ہیں پارے عام کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے نا، اور آگے کیا ہے، شَرًّا، ہم پڑھتے ہیں یَرَهُ، یہی ہے کہ جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا دیکھے گا، بھلائی کرے گا دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ قیامت کے دن۔ تو اس دیکھے گا کو دکھایا جائے گا، یرا سے یورا۔ ابھی کہ یہاں یورا ہو نہیں ہے بس، تو ترجمہ آسان ہوا نا۔ اب مطلب دونوں آیتوں کا کیا مطلب؟ ہم یوں سمجھتے ہیں، بہت غلط مفہوم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی کرے گا تو ثواب ملے گا، ذرہ برابر گناہ کرے گا تو سزا ملے گی۔ یہ مفہوم ہے ہی نہیں، یہی تصور ہے نا ہمارے یہاں، یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی کرے گا سزا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یرا، تو دیکھے گا، اس کا مطلب سزا۔ تو کیا مطلب اس کا؟ یہی تو رحمان اور رحیم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ سزا ملے گی، فرمایا کہ دیکھے گا۔ ایک شخص کا نام اعمال کھولا جائے گا۔ اب دیکھنے کی کیا شکل ہے سمجھنا بہت آسان ہے، ویڈیو ہو، آڈیو ہو، جو بھی ہو، نام اعمال ہو، اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ اوہ میں نے اتنے سارے گناہ کیا، پھر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو دیکھا، نیکیاں بھی دکھائی جائیں گی، دیکھا، مگر درجہ ملے گا کتنا بڑا۔ تو مطلب اس کے گناہوں میں اب اس کو کیا کہیں گے کہ اللہ کی مشیت ہے، کچھ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، کچھ میں کیا، اور نیکیوں میں کیا ملے گا؟ اضافہ ملے گا، زیادہ ملے گا۔ تو یہ ہے کلمہ یرا۔ یرا کے معنی یہ نہیں کہ سزا ملے گی، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو گویا کہ پارے ہم کی ایک آیت کی آج وضاحت ہو گئی انشاءاللہ۔ تو اسے دکھایا جائے گا، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا مطلب پورا؟ اس کے تصرفات کو دیکھا جائے گا۔ وہ نیکیوں کو کرنا چاہتا تھا، کوشش کر رہا ہے، اس کی نیکیاں کم ہوئی، پورا بدلہ۔ جی، 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کی، خطبہ سنا، مگر بیچ میں اونگ آ گئی، اس کو پورے خطبے کا ثواب، ایک سمجھانے کے لیے، ہے نا، یا بیچ میں کچھ تکلیف ہوئی، اٹھا، وضو کیا، مگر اس کے تصرف کو دیکھا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا پڑھ چکے ہیں، آخری کنارے پر کیا ہے؟ بیری کا درخت اس عالم کے۔ تو تیرے رب تک رسائی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو تم کہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور مزاروں کی؟ دیکھیے، فرشتوں کو لڑکیوں کے نام دے کر پوجا کر رہے ہو، ہمارے علماء کرام کو صوفیوں کا نام دے کر ان کی نیازیں کر رہے ہو؟ نہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تیرے رب تک پہنچنا ہے، اس کے بعد کہیں نہیں جا سکتے، کوئی نہیں۔ اگر تمہارا اعتقاد ہے کسی ولی سے، کسی مورتی سے، سب بیکار ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی تو ہے جو ہنساتا ہے، وہی تو ہے جو رلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہری مطلب یہ ہے کہ وہ ہنساتا ہے، جی یہی مطلب ہے نا ترجمہ، لیکن ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خوشیاں، مسرتیں اور غم یہ اسی کے دستے قدرت میں ہے، یعنی اسی کے قبضے میں ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو رلا دیا، ایک کو ہنسا دیا،
اسی کے قبضے قدرت میں ہے. لہذا اگر آپ کو مسرتوں کی بھیک مانگنا ہو، اگر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھرنا ہے تو کہاں جائیں؟ اللہ کے دربار میں جائیں، نہ کہ مزارات، نہ کہ مورتیاں. اور غم اور پریشانیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو کس دربار میں جائیں گے؟ ہوا آدھا کباب کا، یہ مطلب ہے. کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ ابھی تو سنتے رہیے. اب کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اب اس کی شرح چند آیتوں تک ہے، تو اب اس کی شرح سنیے اگلے صفحے پر. اسی کی شرح ہے. کیا؟ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے. اب ایک موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا بعد میں ہے. تبارک الذی میں ہم پڑھتے ہیں خلق الموت والحیات، یہ تو آپ جانتے ہیں. موت کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ انسان پہلے موت ہی تھا. عدم سے وجود میں لایا تو کیا تھا؟ موت ہی تھا نا. اس سے وجود میں لایا تو رحم مادر میں زندہ ہوا، پھر باہر آیا، پھر مرے گا، پھر اٹھے گا. تو 2 دفعے موت، 2 دفعے زندگی. اس پر بحث پہلے ہو چکی ہے. تو پہلے موت، پہلے زندہ کہا؟ بھائی جنین بون کیا تھا؟ مردہ، مردے سے زندہ. تو زندہ کہاں ہوا؟ رحم مادر میں. اس پر ہم بیان کر چکے ہیں. اس خاتون سے پوچھو، جب 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے تو بچہ گھومتا ہے، تو کیا مردہ گھومتا ہے؟ کیسا گھومتا ہے وہ؟ زندہ گھومتا ہے. اب مردہ ختم ہو گیا، وہ جنین نہیں، وہ گھومتا ہے. اب وہ اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے رحم میں ہی، تو مر جاتا ہے. تو باہر جب نکلا بغیر آواز کے تو اسے مردہ ہی سمجھتے ہیں. بھائی وہ زندہ تھا اور مرا، پہلے مردہ تھا، پھر زندہ ہوا، پھر مرا. اب اسے مردہ ہی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں یہی مشہور ہے. نماز نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں. پڑھنا چاہے، یہاں پڑھتے ہیں، اس کا نام رکھنا چاہے. یہ مسائل پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مگر آج بھی نوٹ کر لیں. لیکن اس کی شرح آپ سنیے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. یہاں تک اس کی شرح ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی ہے، اس نے زوجین کو، میل اور فیمیل کو. دیکھیں ذکر والانثیٰ ہم کہتے ہیں مذکر اور مؤنث، مگر اب نہیں سمجھتے نا. تو میل اور فیمیل. یہاں کس کا بیان ہو رہا ہے؟ سورہ نساء والا نہیں جو خطبہ نکاح میں خلق منہا زوجا بث منہما رجالا کثیرا ونساء، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. ایک جان سے، پھر اس جان سے حوا علیہ السلام، پھر اس جان سے نہیں. فی نفسی عورت اور مرد کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. من نطفۃ اذا تمنیٰ، جب بوند کو ٹپکایا جاتا ہے. دیکھیں بوندیں تو کئی ہوتی ہیں، ہے کسی کے بس میں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں لڑکے ہی لڑکے ہوں، چاہت ہے، کہ کسی کے بس میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جب بوند جاتی ہے اپنی جگہ پکڑتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اسے کیا دینا ہے. کون؟ خلق الزوجین. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ بہو امی سے دعا کرتے ہیں کہ لڑکا ہو جائے. وہ تو ہو چکا جب بوند ٹپکائے گیا. سمجھ ہی نہیں رہے. وہ تو ہو چکا. کب؟ جب بوند پہنچا ذکر والانثیٰ. اب کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے کرنا چاہے تھا، لیکن پھر بھی ثواب تو ملے گا. جیسے کہ میرے خیال سے 1867 میں بیت المقدس لے لیا تھا نا. دعا کر رہے ہیں تو دعا تو بہرحال ثواب ہے. تو آپ روزہ رکھیں. چلیے. من نطفۃ اذا تمنیٰ. دیکھیں آپ غور کریں کیسی چیز پیش کی جا رہی ہے. اب پس منظر دیکھیے. وعلیہ النشأۃ الاخری، دوبارہ پیدا کرنا. یہاں بھی دیکھیے قرآن کا علیہ، اسی پر فرض ہے. فرض اس کی ذمہ داری ہے، اس پر لاگو ہے.
جیسے کہا جاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لاگو ہے، فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ ہم ہی پیدا کر سکتے، نہیں، علیہ، ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اپنے پر فرض شمار کر رہے ہیں، کبھی غور کیا اس پر کہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مورتیوں کی، مزاروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہماری رحمانیت کا تقاضا اور رحمیت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جو فساد تم مچاتے رہے اور جو لوگ نیک عمل کرتے رہے، اس کے لیے ہم فرض ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے، ورنہ مجرد فرض لوگ کہیں گے یہ فرض قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو مفہوم سمجھ گئے نا؟ تو یوں ترجمہ کریں، ہمارے ذمے ہے، تو عدل کا تقاضا ہے، ہم زندہ کریں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ایک بوند سے ہم نے تمہیں زندہ کیا، تم زندہ تھے، 100 سالہ زندگی، قبر میں دفنائے گئے، ہم اب زندہ کریں گے۔ تو سنیے گا، بوند کس سے بنی؟ مٹی سے۔ آپ سوچیں گے مٹی سے کیسے؟ وہ تو آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی لی گئی اور بنایا گیا مٹی سے، کیونکہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جب بھیجا تو کھانے کا انتظام کیا ہوا؟ اس جسم، وہ تو جنت میں جہاں جسم بنا، کھانے کے لیے کیا انتظام؟ غلہ اور میوہ۔ غلہ اور میوہ کہاں سے بنتا ہے؟ مٹی سے۔ تو مٹی سے ہوا کہ نہیں؟ تو جب وہ غلہ کھاتا ہے تو بوند بنتا ہے، تو غلہ مٹی سے تو بوند مٹی سے، ہوا کہ نہیں؟ ہاں۔ اب جب یہ مرتا ہے تو اسی مٹی میں جائے گا، تو ہمارے لیے کچھ مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں۔ جب انسان مر گیا تو کہاں گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، کہاں؟ اپنی اصلی جگہ پر گیا، جس مٹی سے پتلا بنا، جس مٹی کی چیزیں کھانے سے بوند بنا، اس جگہ پر وہ پہنچا۔ بس سور پھونکا جائے گا اور ایک بارش کا قطرہ وہ اگ جائے گا۔ کیسا انداز ہے کلام پاک کا! سوچا آپ نے؟ یہ آیت کریمہ پیش کریں، کفاروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا کہنا تھا کہ ہم ہی مالدار ہیں، ہم جو ہے پیسے دولت والے ہیں، مسلمان تو مفلس ہیں۔ تو سنیے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے۔ اس کا ایک سادہ ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اصلی ترجمہ بتاؤں گا۔ اور وہی ہے جو مالدار بنائے اور کسی کو مفلس بنائے۔ یہ انسان کے سمجھ میں آتا ہے آسانی سے، مگر اس کا ترجمہ یہ نہیں۔ ابھی تو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو مالدار، کسی کو، اس کے لیے تو فقیر کا لفظ آتا ہے۔ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے قناعت پسند، جانتے ہیں نا؟ جیسے کہ ہم لوگ قناعت پسند ہیں، میری تنخواہ ہوتی ہے، کسی کی 10، کسی کی 25، کسی کی 5، کسی کی 1500 ہوتی ہے نا، کسی کے 1.5 لاکھ۔ تو یہ قناعت پسند ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ بیگم سے کہتے ہیں یہ تنخواہ ہے 30 آنی چاہیے، اسے کیا کہیں گے؟ اقنا۔ تو اب مفلس ترجمہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم لوگ سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ مگر کسی کی تنخواہ ہے 75,000 ریال، تو کتنے لاکھ ہو گئے، ہے نا؟ بلکہ یہ تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 1.5 لاکھ بھی ہوگی تنخواہ ریال، یعنی تو کتنے ہوئے؟ انڈیا کے حساب لگائیں اپنے۔ ڈالر بھی ہوتی ہے، 1.5 لاکھ ڈالر، تو یہ کس میں آئے گا؟ اگنا۔ اس کو حساب لگانا نہیں پڑتا۔ کیا حساب لگانا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی دولت جن کے پاس ہے، تو یہ مراد اغنا اور یہ مراد اقنا۔ بہرحال آپ کو بتا دیا، کوئی اب آج کل چونکہ لیٹسٹ تفسیریں نکل رہی ہے نا، تو آپ اس میں آپ کے ذہن میں رہے کہ جو تفسیر کی پہلے لوگوں نے وہ بھی صحیح ہے، انہوں نے محنت کی، مگر یہ اقنا کے معنی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہ شعرا کا رب ہے۔ یہ شعرا تو آپ جانتے ہیں، جیسے کہ زہرا اور جو نام ہے سریا، تو اس طریقے سے شعرا۔ مگر اس شعرا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کا جو حجم ہے، یعنی بڑا پن ہے، وہ سورج سے بھی بڑا ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں، ہم تو صرف اتنا کہنا چاہیں گے
کہ ان ستاروں کی علمی تحقیق 1400 سال پہلے بھی اس تحقیق کا وجود تھا، یہ ہم پیغام دیں گے۔ اب وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ سورج سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ سائنسدانوں کو عصر حاضر میں انکشاف ہوا، تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن شریف میں نام آیا صحرا کا، یہ پیغام ہم دیں گے۔ اب ان میں مشہور کیوں تھا؟ اہل عرب میں مشہور تھا کہ صحرا سال میں ایک دفعہ نیچے اترتا ہے، اور اترنے کا ترجمہ ہم جان چکے ہیں، والنجم اذا ہوا، اترتا ہے، تو یہ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں سال میں ایک دفعہ۔ جس طرح ہمارے یہاں نانگ پنچمی ایسی کچھ تہوار ہے نا، جی سانپ آ جاتے ہیں اس دن، وہ کچھ اتفاق ہے کہ وہ زمین میں کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں، تو اس کی پوجا کرتے ہیں جی۔ تو یہ بھی پوجا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کہاں تم اس کی پوجا کر رہے ہو؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ دیکھیں قرآن، تو ہم نے پیغام کیا دیا؟ اپنے بچوں کو بتائیں کہ سائنسدان نہیں، علمی حقائق پہلے بھی تھے، قرآن سے جڑ جائے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ یہ اس کا ایک جوڑ ہے۔ یہ پھر آخری آیت ہے، آخری مضمون کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عادن الاولا، اب کیسے پڑھیں گے بھائی؟ ضرورت ہی نہیں، عربی پریڈ میں کچھ نہیں ہے، قاعدہ معلوم ہونا چاہیے۔ عادن نون ساکن ہوا نا، الاولا حمزہ تو نہیں پڑھا جائے گا، تو عادن کا نون ساکن، ال کا لام ساکن، تو نون کو زیر دے دو، عادن الاولا۔ یہ قاعدہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں، لیکن سمجھ میں آئے تو کوشش کرنا چاہیے۔ وہ سمودن نہیں ہے، وہ سمود فما ابقا۔ اب دیکھو قرآن کا اعجاز دیکھو، اور ہلاک کیا عاد اولا کو اور سمود کو باقی نہیں رکھا۔ دیکھیں مطلب وہی ہے، ہلاک کیا۔ یہ تو شعرا بھی ایسے الفاظ بناتے ہیں۔ عاد اولا کون؟ نوح علیہ السلام آدم ثانی جانتے ہیں نا، تو آدم اولا اور آدم ثانی، تو نوح علیہ السلام کی نسل سے قوم عاد، پھر یہ ہلاک ہوئی تو انہی کی نسل سے سمود، تو قوم عاد عاد اولا، قوم سمود عاد ثانیہ، اس لیے کوئی دشواری نہیں۔ اور قوم نوح ان سے پہلے، اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، ان سے پہلے قوم نوح، وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم، کہ یقیناً یہ کیا تھے؟ ہم سب سے بڑے ظالم اور سرکش۔ اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ قوم عاد اور ان کو بھی نسل ابراہیم سے نہیں شمار کرتے، یہ پہلے کے ہیں، یہ بھی بتا چکے ہیں اس کے پہلے، چونکہ یہ نسل کنس کی ہے؟ قوم نوح کی۔ تو قوم عاد، قوم کون سی اور سمود، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے ہیں۔ والمؤتفقۃ اہوا فغشاها ما غشا، یہ غشا کا دو بار آیا ہے سلسلہ، ایک تو سدرۃ المنتہا میں بھی آیا ہے نا، ہاں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا میں اس طریقے سے ہے، وَلَقَدْ رَأَوْا إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، کہ بیری کو جو ڈھانکا وہ ڈھانکا، وہاں انوار و تجلیات تھے، ڈھانک رہے تھے۔ تو اب یہاں سنیے گا کیا مطلب۔ والمؤتفقہ کہتے ہیں الٹی ہوئی بستی، تو یہ کون سی بستی؟ بھائی جبریل آئے، قوم لوط کی بستی کو ایسا اٹھایا، پھر اس کو ایسا پلٹا، یہ ہے مؤتفقہ۔ لیکن پٹکنے کے بعد کیا؟ اہوا، پٹک دیا۔ دیکھیں والنجم اذا ہوا، نیچے اترتا ہے شعرا اور سریا اور زہرا، اور یہ ہوا نہیں ہے، اہوا، پٹکا، نیچے گرایا۔ تو گرانا تو اس کو بھی گرانا بولتے ہیں نا، تو گرائے نہیں، کیا؟ پٹکھا جی۔ فغشاها ما غشا، دیکھیے
سدرا بیری پر جو انوار تجلیات ہوئے تھے ہم تو نہیں سمجھ سکتے. سدرت یکشا، البتہ رسول نے صحیح زاویے سے دیکھا، بے قابو نہیں ہوئے. تو جس وقت اس بستی کو پٹک دیا گیا، ہو تو اس پر جو ہوا وہ ہوا. بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اسلوب دیکھیے، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ چیخے چلائے. آج کل کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ فوراً کیا چلاتے ہیں؟ ویڈیو چلاتے ہیں. بھائی کوئی تڑپ رہا ہے ایکسیڈنٹ میں تو ویڈیو نہیں صاحب. فغشاہا ما غشا، اللہ اللہ، ان پر جو ہوا بیان نہیں کر سکتے. یہ بیان کیا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. جی سورہ رحمان میں پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس آیت کو بھی سمجھتے ہیں. یہاں وہاں کما، وہاں تُكَذِّبَانِ، یہاں تَتَمَارَىٰ. تو وہاں کما یعنی کیا؟ یا معاشر الجن والانس. سورہ رحمان جب پڑھیں گے تو ہے نا ان کا ذکر. اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. یہاں تکذبان نہیں ہے، تتمارا. تتمارا جیسے کہ ہم بتلا چکے تھے کہ شک، پھر ریب بتائے تھے نا، پھر مریج، پھر امر مریج. تو شک، پھر کذب، اور پھر جھگڑا. تیسرا درجہ ہے یہ. اس لیے تکذبان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تتمارا. اب یہ ایک ہی جگہ پر آیا ہے لفظ، تو اس کو نوٹ کر لیں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب پڑھیں تتمارا تو پیچھے والا لقمہ دے تکذبان. نہیں، کیونکہ یہ مشہور نہیں ہے یہ آیت، تو اس کو ذہن میں رکھے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، ک سے مراد کون؟ قریش. یہاں معاشر الجن والانس سے نہیں کہا جا رہا ہے. ک سے مراد قریش، ک سے مراد ولید بن وغیرہ ہر فرد. تو کن کن نعمتوں کو کس کے متعلق جھگڑا کرو گے. اب جنہوں نے لکھا ہے جھٹلاؤ گے وہ بھی صحیح ہے، مگر وہ دوسرا درجہ ہے. کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کرو گے. ہمارے مسلم بھائی شک کرتے ہیں یہ بیٹا تو فلاں مزار والے نے دیا، 4-5 بکرے ذبح کیے تھے. تو شک پہلا درجہ ہے، تو کذبان دوسرا ہے. اور بلکہ کیا، جھگڑا کرتے ہو. اب سنیے گا، اب یہ اختتامی آیت ہے. جی ہاذا کہا جا رہا ہے. کسے کہا جا رہا ہے؟ اس قرآن کو، اس قرآن کے لانے والے کو. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بات ہے. سنیے گا. ھذا نذیر من النذر الاولی ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. آخری آیات. یہ رسول، یہ قرآن، یہ رسول ڈرانے والا ہے بلکہ آگاہ کرنے والا. ہمارے یہاں ترجمہ کیا کیا؟ ڈرانے والا. یہ رسول آگاہ کرنے والا ہے. من النذر اس کی جمع، جیسے پچھلے آگاہ کرنے والے تھے انہی میں سے ایک ہے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ قریش سے. کیوں؟ یہ جانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، اور یہ رجوع کرتے تھے مدینہ جا کر یہودیوں سے، کیونکہ جانتے تھے کہ آگاہ کرنے والے موسیٰ ابن مریم، موسیٰ ابن عمران اور عیسیٰ ابن مریم یہ پہلے تھے، جانتے تھے. تو یہ وہی ہے. اور کیا اچھا، اب دیکھو قرآن کا اعجاز دیکھو. یہ آگاہ کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، کس سے آگاہی دے رہا ہے، اور پہلے والوں نے کیا؟ تو سنیے. ازفت الازفہ. ازفہ یعنی کیا؟ قریب. لمحہ بلمحہ، قریب آ رہی ہے، قریب آنے والی. کیا مطلب؟ قیامت. تو گویا کہ یہ آگاہی دینے کے لیے آیا ہے، یہ نیا نہیں ہے. ما کنت بدعا من الرسل، میں نیا نہیں ہوں، جیسے پہلے تھے انہوں نے آگاہ کیا. کیا؟ ازفت الازفہ، قیامت قریب ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ کاشفہ کسے کہیں گے؟ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے. نقاب اٹھا لو تو کشف ہو گیا. اور یہاں بھی ایک کشف کرتے ہیں نا، کشف حساب بھی کہتے ہیں، کشف طبی بھی کہتے ہیں. بھائی کشف کرو، بیماری کیا ہے معلوم ہوگی.
تو یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ قیامت کب ہوگی، اسے ظاہر کرے گا. تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے ظاہر کرے، اور کب کرے وہ اللہ کے علم میں. تم اسے کیا پوچھتے ہو کہ کب آئے گی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، حدیث پہلے بیان کر چکے. حدیث کے معنی ارشاد رسول بھی ہے، حدیث کے معنی ضعیف بھی، حدیث کے معنی آیت بھی ہے. دیکھیے یہ دوسری دفعہ آیا ہے. قرآن کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے. حدیث کے معنی بات، چاہے قرآنی ہو، چاہے ارشاد رسول ہو، چاہے من گھڑت ہو. تو یہ جو تعلیمات قرآنی ہے اس سے تم تعجب کرتے ہو. تعجبون، تعجب کا کیا مطلب؟ تعجب کہتے ہیں جب کوئی چیز ظاہری طور پر یعنی بڑی محسوس ہو تو اسے بڑا جاننا، یہ ہے تعجب. جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس نے پروفیسر جیسا لیکچر دیا تو آپ کو بڑا عجب لگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعجب. اب اندر اس کی کیا حقیقت ہے یہ ہمیں علم نہیں، ہو سکتا ہے اسے رٹایا گیا ہو، اس پر محنت، لیکن ظاہری طور پر. لیکن یہ مثبت پہلو ہے. منفی پہلو بھی ہے. ایک بچے نے پروفیسر جیسا لیکچر دیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے نا؟ ایسے بھی لوگ ملیں گے. تو جو جن کی ذہنیت، سنجیدگی، محبت، الفت ہے وہ بولیں گے ماشاء اللہ یہ تو ناممکن ہے، کیسا لیکچر دیا. مگر جن کے دلوں میں روگ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیوں سمجھا رہے ہیں ہم؟ انہوں نے تعجب کس خبر یا منفی. یہ رسول ایسا کلام، یہ کہ یہ رسول ہو سکتا ہے، یہ کلام اللہ کا ہو سکتا ہے. تو فمن ھذا الحدیث تعجبون، تو سمجھ گئے تعجب اظہار مثبت بھی اور منفی بھی. تو یہ منفی تعجب کر رہے ہیں. جی اچھا، ہنستے ہو اور روتے نہیں. یہ جو آگاہ کر رہا ہے تو تمہیں تو رونا چاہیے تھا کہ کل کیا ہوگا قبر میں جا کر. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا، اور تم غفلت میں ہو. تعجب کرتے ہو منفی، ہنستے ہو، روتے نہیں اور غفلت میں ہو. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں قرآن اسلوب. بھائی غفلت میں ہم نے تو یاد کر لیا ڈکشنری، ہماری ڈکشنری کیا؟ کتابیں یا ڈکشنری. مگر کیوں یہ ایک ہی دفعہ لفظ آیا ہے پورے قرآن میں، سین میم دال، اور اس کا ترجمہ کیا؟ غفلت میں. کیوں غفلت میں ترجمہ کیوں؟ ہم تو قرآن کے کیڑے ہیں کاغذ کے. مگر سمجھو اس کا ترجمہ ایسا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا درجہ کیا؟ تفسیر ابن عباس نکالو، غفلت. تو ہم بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یعنی ہم نے تقلید کر لی، اور کرنا بھی چاہیے. مگر کیوں؟ تو سنیے گا، آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. لغت قریش اور محاورہ قریش، تو آپ ساتھ میں رہیے گا، چونکہ یہ فسجدوا للہ کو سمجھنے میں بھی مدد کرے گی. دونوں کلمے ایک ساتھ آئے ہیں، اس لیے مجھے محنت کم کرنا پڑے گی. تو سنیے، جب اونٹ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دوڑتا ہے تو اس کی گردن کہاں اوپر رہتی ہے نا؟ دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے، گردن نہیں، گردن ہاں اٹھتی ہے تو سر اوپر رہتا ہے. اور جب کھانے لگتا ہے تو کیسے کھاتا ہے؟ گردن نیچے. تو کیا کہتے تھے قریش؟ سمد البعیر. کیا کہتے تھے؟ سمد. اب اونٹ نیچے جھک گیا، وہ کھا رہا ہے. کیا مطلب؟ اب اس کا ترجمہ غفلت کیسے ہوا؟ اونٹ جب ایسا چلتا ہے تو وہ سب دیکھتا ہے، اور جب نیچے کھانے کے لیے، چرنے کے لیے، تو اب کچھ نہیں دکھتا. چلیے آپ کو ایک مثال دیں. ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو کچھ پتہ چلتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کھسک جائے جوتا چرانے، پتہ چلے گا؟ صرف برابر والے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے کہ کھڑے کھڑے کر رہا ہے. تو اس لیے اس کا نام رکھا کہ اونٹ جب نیچے جھکتا ہے تو غفلت میں اسے کچھ نظر نہیں آتا. ابھی ہمیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ چھت پہ چڑھ جائیں تو سب نظر آئے گا. تو دیکھیں ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ قریش کا محاورہ کوئی استعمال نہیں کرتا. سمت کبھی آپ نے سوچا، دیکھا، سنا؟ کوئی نہیں استعمال نہیں کرتا. محاورہ قریش. تو صحابہ کو پتہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہمارے علم کا درجہ ہے اور یہ ان کے علم کا درجہ ہے. لیکن آپ کھوج لگائیں گے
تو ملے گا، سمت کیوں؟ اب مدد ملے گی آپ کو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، غفلت میں مت رہو۔ سانوں ساروں نے گردنیں نیچے جھکا رکھی ہیں اونٹ کی طرح، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، سجدہ کرو، لیکن سجدہ ہی مت کرو، اتنا ہی نہیں، وَاعْبُدُوا، اس کی بندگی کرو۔ دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف جھکو، فرشتوں کو کہا گیا جھکو، آدم علیہ السلام کو کیوں؟ اکراماً تعظیماً، تو جھکو، مگر جھکنے کے بعد کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا۔ اب ہم آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں، وہ بھی غریب حدیث ہے، غریب یعنی وہ نہیں جو درجہ ہم نے بتلایا تھا نا، وہ نہیں، عجیب، جی تعجب کا پڑھ چکے ہیں نا تو ساتھ میں رہیے، حدیث کو بھی کیسے سمجھا جاتا ہے، عجیب حدیث ہے، سنیے گا۔ جس طریقے سے وہ حدیث سمجھائے نا قربانی کی، جی، تو حدیث کو سمجھنے کے لیے محنت کریں۔ بخاری میں حدیث ملے گی، ترمذی نسائی میں حدیث ملے گی کہ یہ جب آیت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سورہ مکی ہے، سارے لوگ سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے۔ وہاں ذکر ہے مومن مشرک، یہاں تک کہ جانتے ہیں وہ مدینہ کے عبداللہ بن ابی کی بات نہیں کر رہے، تو امیہ بن خلف، یہ تو مکی قریش کا سردار تھا نا، یہ بھی جھکا، سب جھکے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ سب جھکے، بتایا کس نے؟ وہ ایک باغ میں جنات کی ٹولی آ کر آپ سلام کے پیچھے آ کر قرآن سنی اور ایمان لائے، کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہے نا، بتایا کس نے؟ تو یہ ایک حدیث جو ہے اس کو ایک امتیاز حاصل ہے، بھائی سب سمدو، سب جھک گئے سجدے میں، بتایا کس نے کہ سب جھک گئے؟ ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو حدیث کو ایسے سمجھا کریں۔ تو اس کی تحقیق آپ کو نسائی میں حدیث ملے گی، ابن ابی وداع یہ کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یہ سمجھ میں شامل نہیں تھے، نہیں تو انہیں کیسے پتہ چلتا؟ امیہ جیسا کٹر آدمی نے سجدہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مومن نہیں تھے۔ دیکھیں، بعد میں ایمان لائے تو انہوں نے اس قصے کو بیان کیا تو حدیث بن گئی۔ دیکھیں، امتیازی ہے نا، یعنی ایک شخص مومن نہیں تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، جب ایمان لائے تو سبوں کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ سب سجدے میں گر چکے تھے، میں نہیں، لیکن اب میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ حدیث ملے گی ابن ابی وداع۔ تو یہ تحقیق ہے، اور سجدے کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں، چونکہ ہم لوگ درس میں ہیں، باقی درس کے بعد جو کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ وضو ہو کہ نہ ہو، یہ بھی ہم مسئلہ بیان کر چکے ہیں، کیونکہ سجدہ انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ پڑھیں، اور علی کل شیء قدیر، اس کو بھی پڑھ لیے تو کافی ہو جائے گا، چونکہ ہمارے یہاں واجب ہے، باقی سب کو نزدیک سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن کبھی حالت مجبوری ہے، سفر میں ہے، تو بہرحال یہ جو درس ہوا ہمارا آپ نے دیکھے، اس میں نجم کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ اتفاق سے اب قمر بھی آ رہا ہے، تو اس میں پیغام اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سائنس کیا ہے اور قرآن کیا ہے، قرآن سے جڑے رہیں۔ اب آخر میں صرف پڑھانے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ جی درس ہوا، جو جاننا چاہے جا سکتے ہیں، اور سوال کے لیے تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں حالات حاضرہ پر۔ اس وقت کے جو حالات ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم تو اپنے اصلیت یعنی اپنے درس قرآن کی حدود میں رہتے ہوئے، بھائی یہ حالات ایسے کیوں ہیں، کیوں، یہ بیان کرنا۔ ہماری کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ ہماری اس وقت وہی پوزیشن ہے جو فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کی تھی۔ کیوں تھی؟ فرعون کو ڈر تھا کہ یہ کوئی بھی بچہ ان کا بڑا ہو کر میری حکومت کو ختم کرے گا، صحیح؟ جی
تو امت مسلمہ سے پوری دنیا کو ڈر ہے. اب یہ کیسے جانتے ہیں؟ جب کیا کہتے ہیں اسے، برٹش کہتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو مسلمانوں سے قبضے میں لیا کس نے؟ برٹش نے. 800 سالہ حکومت ہماری، اس نے کس سے قبضے میں لی تھی؟ مسلمانوں سے. تو قبضے میں کر کے وہ مطمئن نہیں ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہاں تک حکومت گئی مسلمانوں کی؟ ساری دنیا میں. کتنی وسیع تھی، جتنی آج کسی کی اتنی وسیع حکومت نہیں ہے. مگر وہ مطمئن ہوئے، بیٹھ گئے، غرور میں آ گئے، قرآن کو چھوڑا، شراب پینے لگے، زنا میں ملوث ہو گئے. لیکن برٹش خاموش نہیں رہی. اس نے سروے کیا، سروے کہتے ہیں نا جی، پوری دنیا میں تحقیق کروائی. تو کہا کہ خطرہ ہے تو مسلمانوں سے. پوری دنیا میں حکومت کرنے کا حق جانتے ہیں ہندوستان کیا تھا پہلے؟ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، راجا اور بادشاہ. یکجا کس نے کیا؟ مغلوں نے. تو اس نے سروے کیا کیا کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو مسلمانوں کی، اس لیے ان کے پیچھے لگے رہو. اچھا ایک وقت تھا ساری دنیا میں تبلیغ جماعت پھیلی تو ان کا سروے کیا تو بولے کہ ان سے ڈرنے کے، انہیں مت چھیڑو، یہ تو سیاست کی بات نہیں کرتے، زمین کے نیچے آسمان کے اوپر، اس لیے انہیں مت چھیڑو. مگر آج یہ ماجرا ہے کہ انہیں بھی چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ اتنے ڈرپوک ہوئے ہیں کہ ہر ایک سے ڈر رہے ہیں. جہاں مسلم نام ہو تو ڈر رہے ہیں. سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ امت مسلمہ پوری دنیا میں پھیلے. اب ہمارے لیے درس قرآن کے حد میں رہتے ہوئے کیوں ہم سے حکومت گئی؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب، ایسا کیوں تبدیلی آ گئی؟ ہمارے لیے کیا بھیجا؟ ہاذا، یہ تعلیمات قرآنی. جنہوں نے اسے تھاما، یہ کب پہنچے اسپین تک؟ جب یہ قرآن کو تھامے ہوئے تھے. اور توحید، مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ہیں، جمع کرتے ہیں، ایک اللہ کے نام پر اور قرآن توحید. اس کو ایسے یہ ترقی کرتے گئے. آج توحید کا حال آپ جانتے ہیں. کچھ لوگ مزارات والے ہیں، کچھ لوگ توحید والے ہیں. یہ ٹکراؤ کر دیا. اور قرآن کی حالت آپ جانتے ہیں، ظاہری طور پر پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظاہری طور پہ بھی پڑھنے نہیں آتا. سورہ فاتحہ میں ہی گڑبڑا جاتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی میں اللہ لا الہ. تو جب ظاہری طور پر، اور اسکالر بھی آپ دیکھیں گے کیسا پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جو ہم نے اسکالر بنا رکھے نا، وہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ غلط پڑھتے ہیں. تو جب ظاہری قرآن کی حالت ہے تو معنی مفہوم کا تو پوچھنا ہی کیا. تو یہ جو ذلت ہم پر آ رہی ہے، ہم قرآن سے، توحید سے ہٹے ہوئے ہیں مجموعی طور پر. سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے، وَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنے مشرک ہیں ہم، نام کے مسلمان ہیں. تو بس کیا کریں گے؟ دعا تو کرنی چاہیے. دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اصل کام کیا ہے؟ اللہ انہیں توفیق دے، ہمارے رہبروں کو، اسکالروں کو، علماء کو، کہ جڑیں. کس سے جڑیں؟ قرآن سے جڑیں. جب اس سے جڑیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی دیکھیے، فرعون کی تدبیر کو اللہ نے ناکام کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ ان کی تدبیر کو ناکام کرے؟ کر سکتا ہے. ضرورت کس بات کی؟ ایک ہو جائیں. بس یہ دعا ہے. اس دعا کے ساتھ اس درس کو ختم کرتے ہیں. چلیے جی. تین باتوں کے سامدون وانتم سامدون. جی، سامدون کا مطلب منفی ہے کہ یہ واقعی میں غفلت کی طرح سر جھکائے ہوئے تھے، یا کیا یہاں پہ یعنی اصل معنی کیا ہے؟ جی، منفی ہے یا کیا مثبت ہے؟ جی. نمبر 2، حاضر نذیر من نذر الاولیٰ کے حوالے سے کیا صرف آگاہ کرنا کام ہے انبیاء کا، یا آپ ابھی اشارہ بھی کیے کہ یا ان کو جو ہے نا، یہ دو الگ چیزیں، دعوتیں دینا، آگاہ کرنا، اور پھر حکومت قائم کرنا، نافذ کرنا اسلام کو، کیا یہ مکلف ہے ان کے اوپر؟ اور تیسری چیز ہے کہ قرآن کے حوالے سے دو طرح سے قرآن کا ایصال ثواب ہے. اگر آپ نے ایسی ساری چیزیں بتائی تو قرآن کو ایسا ایصال ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے پڑھیں، ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں، وہ مرحوم کی ایصال کیجیے. نمبر 2، یعنی دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کی اولاد ہوتی ہے
اولاد روز پڑھتی ہے قرآن اور اس جی. پہ عمل کرتی جی. ہے، وہ اس کا تو اس کو ثواب ملتا ہاں، ہے. تو ایصال ثواب سے فارغ ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے وہی بتلایا نا. دیکھیں قرآن کا ایصال ثواب یہ محنت ہوتی ہے ہماری، یعنی جو پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اور ہمارے یہاں تقلیدی ذہن ہے، ہمارے یہاں شافعی اور حنفی ہیں، ہمارے پاک بنگلہ اور کیا جی پاک بنگلہ دیش ہندوستان میں سب یہی ہیں. ان سے آپ بتائیں کہ کس امام نے لکھا ہے کہ قرآن کھانے کا یہ ثواب پہنچتا ہے، تو آپ کو ملے گا نہیں. پھر آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ تقلید میں جھوٹے ہیں. بھائی آپ تقلید کرتے ہو نا، تو تقلید میں صحیح رہو. کوئی کہے کہ میں حدیث پر چلتا ہوں، تو حدیث میں صحیح رہو. کسی بھی امام نے اجازت اس کی نہیں دی، سمجھ رہے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ ایک نقطہ اس میں آ گیا، حالانکہ اس کے پہلے بیان ہو چکا ہے. تو قرآن خوانی جو آپ کرتے ہیں عمل ہے آپ کا. اچھا، یہ دعا میں شامل نہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. دعا میں شامل نہیں، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ دعا کریں، یعنی نماز کے بعد، یہ تو دعا ہے، لیکن وہ بخشواتے ہیں. ہمارے ایک سسٹم ہے اس کا کہ حافظ کو اور ملا جی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں 10 قرآن ختم ہوئے، پھر وہ قرآن کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ بدعت ہے. آپ کو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو ٹرانسفر کریں؟ تو قرآن کھانے کا مطلب کیا؟ قرآن پڑھ کے اس کو اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کرنا. اسلام میں ایسا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، سمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹ جب نیچے منہ کرتا ہے نا تو غفلت میں رہتا ہے اطراف سے، یہ مراد ہے. تو ابھی جب ہم یہاں اندر ہیں نا، ہم غفلت میں ہیں، تو یہ معنی مراد لے کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یعنی تم غفلت میں ہو، یہ اس کے معنی. تنبیہ، دیکھیے یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے قیامت کے بارے میں، لہٰذا سلطنت کا یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. مطلب ہر آیت کا ایک پس منظر ہے نا. یہاں جو شروع سے ذکر ہو رہا ہے کہ آخرت، یہ پوجا جو کر رہے ہو اولیاء کی، یا اس وقت تو پوجا کرتے تھے فرشتوں کی، لڑکیوں کے نام رکھ کے، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ آخرت پر یقین نہیں. لہٰذا یہاں آگاہی کس کی ہے؟ قیامت کے دن کی طرف یہ آگاہی ہے. وہ حکومت کا یہاں ذکر نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور کچھ؟ وہ جو اولاد صالح ہوتی ہے، وہ پڑھتی ہے قرآن روز، ہاں، اس پہ عمل کرتی ہے، تو وہ ثواب اس کے والدین کو. ہاں آ گیا سمجھ میں. سمجھو آپ نے ایک کو حافظ بنایا، حافظ صاحب نے قرآن شریف ترائی میں پڑھایا، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، والد کو بھی ملے گا. مگر یہ وہ پہنچاتے نہیں نا. اصل میں نقطہ پہنچانے کا ہے. دیکھیں آپ کا بچہ جب نماز پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ نماز کو کون لے کر گیا اس کو؟ چھوٹی عمر سے باپ. تو والدین کا جتنا بھی نیکی کے کام ہے، اگر وہ باپ کی تربیت کا حصہ ہے تو اسے ثواب ملے گا. تو وہ دوسرے کا محنت نہیں ہوئی، اس کا حصہ ہے. یہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں. اگر آپ کا اس نیکی میں حصہ ہے، آپ نے بچوں کو تربیت دی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن بخشنے والا نہیں، بہت فرق ہے. وہ ٹرانسفر کرتا ہے، یہ چیز جائز نہیں. ٹھیک ہے. رحمتک یا ارحم الراحمین.